سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترمیم کالعدم قرار دینے کے خلاف وفاقی حکومت سمیت دیگر متاثرین کی انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم بحال کر دیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان ثابت نہیں کر سکے کہ نیب ترامیم غیر آئینی ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو قانون سازی کو ہر ممکن صورت میں برقرار رکھنا چاہیے۔ نیب ترامیم کو خلاف آئین ثابت نہیں کیا جا سکا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت اور ججز پارلیمان کے لیے گیٹ کیپر کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ پارلیمان اور عدلیہ کا آئین میں اپنا اپنا کردار واضح ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کو NRO-2 قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مقدمہ عوام کی عدالت میں لے جائیں گے۔ دوسری پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شبلی فراز نے نیب ترامیم بحالی کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آج کا فیصلہ NRO-2 تھا، مقدمہ عوام میں لے کر جائیں گے۔ انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت میں بیٹھے لوگ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، یہ ایسے قوانین بنائیں گے جن سے چوروں اور آئین شکنوں کو تحفظ ملے۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرائن کی جنگ بند کرانے کے سلسلے میں ہندوستان کی ثالثی اور وساطت کا کوئی پروگرام زیر غور نہیں ہے۔ کرملن کے ترجمان نے کہا کہ ہندوستان یوکرائن کے بارے میں مذاکرات کرانے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن ابھی ہندوستانی وزیر اعظم کی ممکنہ ثالثی کا کوئی خاص پروگرام زیر غور نہیں ہے۔ ارنا نے روسی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے ولادیوستوک میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی اس جنگ میں شامل فریقوں کے درمیان رابطہ لائن کی قیادت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ روس کے صدر پوتین، یوکرائن کے صدر زیلنسکی اور امریکیوں کے ساتھ آسانی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ہندوستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ عالمی مسائل میں اپنی ساکھ سے استفادہ کرے اور ایک پرامن راستے پر چلنے کے لیے سیاسی عزم کو مضبوط بنانے کے لیے یوکرائنیوں اور امریکیوں کو ترغیب دلانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرے۔ روسی صدر کے دفتر کے ترجمان نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم اس وقت نریندر مودی کی ممکنہ ثالثی کے لیے کوئی خاص پروگرام نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم مذاکرات سے قبل والی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ وسطی کینیا میں پرائمری بورڈنگ اسکول میں آگ لگنے سے 17 طلبہ ہلاک اور 13 شدید زخمی ہو گئے۔ کینیا سے موصولہ خبروں کے مطابق اسکول میں آگ لگنے سے 17 طالب علم ہلاک ہو گئے، جبکہ 13 زخمی ہوئے ہیں جو مقامی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جن میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب نیری کاؤنٹی میں ہل سائیڈ اینڈ اراشا اکیڈمی اسکول میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ شدید جھلسنے کی وجہ سے بیشتر طلبہ کی شناخت کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دریں اثنا کینیا کے صدر ولیم روٹو نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران کینیا کے اسکولوں میں آتش زدگی کے واقعات عام ہو گئے ہیں۔ ستمبر 2017 میں کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے ایک اسکول میں آگ لگنے سے 2 طالب علم ہلاک ہو گئے تھے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مرکزی اور جنوبی علاقوں میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے مرکزی علاقے دیر البلح اور خان یونس کے الموازی علاقے میں
فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ پر مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے جنگی طیاروں کی بمباری میں 6 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے جنگی طیاروں نے یہ بمباری ایسی حالت میں کی ہے کہ غزہ کے مرکزی علاقے دیر البلح اور خان یونس کے الموازی علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امن کا علاقہ اعلان کیا گیا ہے، جبکہ ان علاقوں پر صہیونی جارحیت میں روزانہ دسیوں فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہو رہے ہیں۔ ادھر الجزیرہ ٹی وی چینل نے بھی جنوب مشرقی غزہ کے علاقے الزیتون پر مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے جنگی طیاروں کی بمباری میں کئی فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ البریج کیمپ، اس کے جنوب مشرقی علاقوں اور کئی اور علاقوں پر بھی جاری ہے۔ اس درمیان صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں اور بمباریوں میں شہدائے غزہ کی تعداد بڑھ کر 40,900 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے جمعے کے روز غزہ میں قتل عام کے مزید 2 جرائم کا ارتکاب کیا، جن میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 40,878 اور زخمیوں کی تعداد 94,454 ہو گئی۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غرب اردن میں جاری صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے تعبیر کیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ غرب اردن بالخصوص جنین اور طول کرم میں صہیونی فوج کی دہشت گردانہ کارروائیاں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے کے مترادف ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے شہر طوباس کے جنوب میں واقع الفارعہ کیمپ پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ خلیل الحیہ نے جنگ بندی کے بارے میں کہا کہ حکومت امریکہ اگر جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتہ چاہتی ہے تو اسے صہیونی غاصبوں کی اندھی حمایت کرنے سے دستبردار ہونا پڑے گا اور نتنیاہو کی کابینہ کو پابند عہد بنانا پڑے گا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ نے کہا کہ اب نئی تجاویز کی ضرورت نہیں رہی ہے اور جو کچھ بھی طے پائے پہلے اس پر صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کاربند ہوں۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتہ طے کرنے کے لیے 15 اور 16 اگست کو دوحہ میں نشست ہوئی تھی، جس میں حماس، صہیونی حکومت، مصر اور قطر کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کے لیے عالمی درخواستوں اور مطالبات کے باوجود حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان مذاکرات کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ نتنیاہو اور ان کی انتہا پسند کابینہ کے ہزاروں مخالفین نے غزہ میں جنگ روکنے کے لیے تل ابیب میں ایک بار پھر احتجاج اور مظاہرے کیے۔ فلسطین نیوز ایجنسی سما کے مطابق مظاہرین حماس کے ساتھ قیدیوں کے فوری تبادلے اور جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے برسر اقتدار صہیونی حکومت کے خلاف نعرے بھی لگائے۔